بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے انوار قرآن و حدیث اور 22 رجب کے کنڈے اور فاضل بریلوی احمد رضا خان کا فتویٰ۔ آئیے ایمان و عقیدہ کی تازگی کے لیے قرآن کریم سے اللہ تعالیٰ کے بعض ارشادات اور احادیث شریفہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرمودات و معمولات کا بھی مطالعہ کریں، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ حاجت مندوں کو مشکلات میں گر جانے کی شکل میں کسے پکارنا چاہیے اور کس سے مشکل کشائی طلب کرنا چاہیے، اور وہ کون سی ذات ہے جو ایسے وقت میں حاجتیں پورے کرنے اور مشکلات دور کرنے کے لیے سنتی اور مانتی ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ آیات 186 میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ آپ سے جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے کہ میں کہاں ہوں، تو فرما دے کہ بے شک میں بہت قریب ہوں، میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائے۔ یہ آپ انہیں سنا دے، شاید کہ وہ راہ راست پالیں۔ اور سورہ مومن آیات 60 میں ارشاد فرمایا، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنوں گا۔ اور سورہ تغابن آیات 13 میں فرمایا، اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، پس مومنوں کو چاہیے کہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کریں۔ ان آیات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ بہت قریب ہے، اور پکارنے والے جب بھی اسے پکارتے ہیں تو نہ صرف وہ ان کی پکار سنتا ہے بلکہ جو کچھ وہ مانگتے ہیں وہ بھی دیتا ہے۔ کوئی مانگنے والا تو ہو، اور یہ بھی کہ چونکہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، لہٰذا اہل ایمان مسلمانوں کو چاہیے کہ صرف اسی پر توکل اور بھروسہ رکھیں اور در در کی خاک نہ چھانتے پھریں۔ اگر کبھی آزمائش کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو کوئی تکلیف آ جائے تو اسے سوائے اس کے کوئی بھی دور نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کوئی دوسرا اس کی طاقت رکھتا ہے، جیسا کہ سورہ نمل کی آیت 62 میں ارشاد الہی ہے، أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو مجبور و بے قرار کی دعا و پکار کو سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے، اور کون اس کی تکلیف کو رفع کرتا ہے۔ سورہ انعام آیات 17 اور سورہ یونس آیت 107 میں صراحت کے ساتھ فرمایا ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اسی کے سوا اسے دور کرنے والا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ یہاں بات صاف ہو گئی کہ حاجت روائی اور مشکل کشائی صرف اللہ تعالیٰ ہی کا خاصہ ہے، جس میں کوئی نبی یا ولی اس کا سہیم و شریک نہیں، لہٰذا صدقہ و خیرات صرف اللہ کے نام کرے، یہی ذریعہ ثواب و نجات اور باعث دفع بلا ہے۔ اور غیر اللہ کے نام پر دی گئی نظر و نیاز نہ صرف یہ کہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتی بلکہ وہ تو صریح شرک اور گناہ کبیرہ ہے۔ ماہ رجب کے کنڈے بھی اسی میں آتے ہیں۔ جال سازوں اور شکم پرست جاہلوں نے انہیں رواج دیا، اور کچھ جاننے والے طبقے کے افراد نے اپنی بھلائی اور فائدہ اسی میں دیکھا کہ لوگوں کو اسی راہ پر چلتے رہنے دینا چاہیے، تاکہ روزی روٹی کا چکر چلنے کے ذرائع میں سے ایک یہ بھی بحال رہے، بلکہ سیدھے سادے لوگوں کو ان کے خود ساختہ فضائل سنا کر مزید پختہ کیا، اور کھنڈے بھرنے والوں کو گناہوں سے خلاصی اور جنت کی بشارتیں دیں۔
اور دنیا میں اس فعل کو مرادیں پوری ہونے کا ذریعہ بتایا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے کنڈے بھرنے والوں کا یہ عقیدہ بالکل عیسائیوں کے عقیدہ کی طرح ہے، جو یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نعوذ باللہ سولی پر چڑھ کر ان لوگوں کی گناہ بخشوا لیے ہیں، یا پھر عیسائی گناہگار چرچ گرجا میں جا کر اپنے گناہوں کا اعتراف اپنے پادری کے سامنے کرتے ہیں اور وہ ان کی بخشش کروا دیتا ہے۔ اب آپ ہی بتائیے کہ ان ہر دو کے عقیدہ میں باہم کیا فرق ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما کے پوتے حضرت باقر رحمہ اللہ کے بیٹے حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ ایک ایسے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے تھے جس میں ایمان کی شمع روشن تھی۔ ان کا گھر سونے چاندی کی چمک و دمک سے روشن نہ تھا، بلکہ ان کے خاندان نے غربت و افلاس اور فقر و فاقہ میں مبتلا ہونے کے باوجود بھی ایمان کی روشنی کو کبھی گل نہیں ہونے دیا۔ صحیح بخاری و مسلم میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے، آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جو کی روٹی مسلسل 2 دن پیٹ بھر کر نہ کھائی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح طاہر قبض کر لی گئی۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کر جو کی روٹی بھی نہیں کھائی تھی۔ صحیح بخاری میں ہی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو کی روٹی اور بدلی ہوئی ہوا والی چربی کا تیل لے کر حاضر ہوا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک ذراع آہنی جنگی لباس مدینہ کے ایک یہودی کے یہاں گروی رکھ چکے تھے، اور یاد رہے کہ گھر والوں کے لیے جو لے کر ان کے بدلے میں یہ ذراع گروی رکھی تھی۔ اور کتب حدیث و سیرت میں یہ بات معروف ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذراع ایک یہودی کے ہاں گروی پڑی تھی۔ آگے اسی مذکور حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن تھی۔ بائیں ہمہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی رات بھی 1 صاع گندم یا 1 صاع دانے جمع نہیں رہے۔ بلا بتائیے کہ ایسے مقدس ہستی جس کے خاندان والوں اور اہل بیت کی غربت و افلاس کا یہ عالم تھا کہ کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا تھا، اور جس شخصیت نے ایسی پاکیزہ خاندانی تربیت اور عمدہ روایت کے مطابق پرورش پائی ہو، انہیں ان کنڈوں کے عمل اور حلوہ پوریوں کا خیال کہاں سے آ گیا؟ اور پھر جب یہ کام تابعین، تبع تابعین، محدثین و مجتہدین اور ائمہ و فقہاء رحمہم اللہ میں سے کسی نے نہیں کیا تو آج ان کنڈے خوروں کو آخر اس کے جواز کا ثبوت کہاں سے مل گیا ہے؟ اولاً روایت و درایت اور نقل و عقل ہر اعتبار سے یہ فعل خود ساختہ اور غیر اسلامی ہے۔ ثانیاً ان لوگوں نے اگر کنڈوں کو مغفرت کا سستا طریقہ سمجھ کر اختیار کیا ہے اور انہی کے ذریعے وہ جنت پانا چاہتے ہیں تو پھر یقین جانیں کہ یہ جنت الحمقہ میں رہنے والی بات ہے، کیونکہ جب تک عمل صالح اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوگی، مغفرت نہ ہوگی، محض کسی بزرگ کی قرابت کے دعوے کام نہ آئیں گے۔ سورہ ہود کی آیت 45 اور 46 پڑھ کر دیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کے بیٹے کنعان کی نسبت کیسا سخت جواب بلکہ ڈانٹ پلائی گئی تھی۔ سورہ توبہ آیت 113 میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشرکین کے لیے دعائے مغفرت و شفاعت کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اور سورہ بقرہ آیت 255 یعنی آیت الکرسی میں من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ فرما کر واضح فرما دیا گیا ہے
کہ دربار الہی میں اس کے حکم کے بغیر کوئی بھی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ جب معاملہ اتنا سخت ہے تو پھر شب و روز اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کرنے اور خود اپنے ہی بنائے ہوئے اعمال کو اختیار کرنے والے کی نسبت شفاعت کیسے ہوگی؟ اور حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی سفارش ہر گنہگار کے متعلق کیسے قبول ہوگی؟ اللہ کے بندو، ہاتھوں پر ہاتھ رکھے محض تمناؤں کی بنا پر جنت کے وارث بن جانے کی بجائے مسنون عمل کی دنیا میں آؤ اور صحیح بخاری و مسلم میں مذکور ان ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نظر رکھو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمۃ الزہرا، اپنی پھوپھی حضرت صفیہ اور اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہم اور پورے خاندان و قبیلہ کو الگ الگ مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا، اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے میرے مال میں سے جو کچھ چاہو مانگ لو، لیکن حکم الہی کے سامنے میں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا۔ اگر عمل کے بغیر محض تمنا اور شفاعت کے سہارے نجات و مغفرت ممکن ہوتی تو ان سعادات کی ہوتی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت واضح فرما دی ہے، تو ان کے مقابلہ میں ہما شما کی حیثیت ہی کیا ہے؟ 22 رجب کے کنڈے اور فاضل بریلوی احمد رضا خان کا فتویٰ۔ کنڈوں کی رسم نہ صرف شیعہ بلکہ سنتیوں اور عموماً بریلوی حضرات میں بھی چلتی ہے، جبکہ ان کے بانی فاضل بریلوی احمد رضا خان اپنی معروف کتاب احکام شرعیت میں ان کے خلاف فتویٰ دے چکے ہیں۔ اس کے حصہ اول کے صفحہ 55 پر وہ لکھتے ہیں، علامہ شہاب الدین خفاجی نسیم الریاض شرح قاضی ایاز میں فرماتے ہیں، جو شخص حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر طعن کرے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ یہ جائے کہ ان کے یوم وفات 22 رجب کو ان کی موت کی خوشی میں کنڈے کرے۔ ایمان لانے کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہ ہوئے، ہما وقت پاس رہتے اور وحی الہی کی کتابت کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے دل میں جو احترام تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فردہ فرمانے کے بعد بھی جاری رہا۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت جلد سوم صفحہ 42 پر فاضل بریلوی کا بیان مذکور ہے کہ ایک صحابی عابس بن ربیع رضی اللہ عنہ کی شباہت کچھ سرکار سے ملتی تھی۔ جب وہ دمشق تشریف لاتے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے تخت سے سروقد ہو جاتے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مشابہ تھے۔